والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ اکبر۔ سابقہ سبق کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کی نجاست کے سبب، وہ نجاست ان کے اعمال میں بھی تھی، ان کے عقائد کے اندر بھی تھی، ظاہری نجاست بھی تھی، باطنی نجاست بھی تھی، ان سب کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ ان کو مسجد حرام سے آج کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے، خصوصاً مکہ مکرمہ سے، کیونکہ ان کی شغف مدینہ سے نہیں تھا، مدینہ کو تو جانتے بھی نہیں تھے، مدینہ کے باسیوں کو عام آدمی سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ مدینہ منورہ معظم اور مکرم نہیں تھا۔ مدینہ کی جو نسبت ہوئی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، مدینہ پھر مدینہ بن گیا۔ ان کی اصل نسبت تھی بیت اللہ سے، اور بیت اللہ تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ فرمایا آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ پھر اہل کتاب کی کچھ خباستوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرو کہ جب تک یہ شرمندہ ہو کر ذلیل ہو کر تمہیں جزیہ نہیں دے دیتے۔ نرمی کا حکم دیا، قتل کا حکم کہ نہیں، جزیہ پہ راضی نہیں ہونا ہے، ہر حال کے اندر قتل کیا جائے گا۔ اس چیز کی بات نہیں فرمائی اللہ نے۔ اس کی وجہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی کہ امید ہے کہ یہ جزیے سے تنگ آ کر مسلمان ہو جائیں گے، راہ راست کے اوپر آ جائیں گے۔ حتی الامکان اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی رعایت کی ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں۔ ان اگلی 4 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت انہی یہود اور عیسائیوں کے جو علماء اور درویش پادری جو تھے ان کی بدعمالیوں کو، خواہ وہ فعلی بدعمالیاں ہوں یا قولی بدعمالیاں ہوں، اور امانت میں خیانت کرنے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہے اتخذوا، یہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، ان کے عام بندوں نے یعنی عوام نے، ان کی عام بندوں نے بنا رکھا ہے احبارہم، اپنے علماء کو۔ حبر کی جمع احبار، عالم جس طرح ہمارا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے عالم کہتے ہیں، وہاں حبر کہا کرتے، تو جمع اس کی احبار، جس طرح اس کی عالم کی جمع علماء۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے علماء کو، ورہبانہم، یہ راہب کی جمع ہے، درویش کو کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کے اندر ہوا کرتا تھا، اور اپنے ان درویشوں کو اربابم، خدا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ان کے علماء، ان کے پادری، ان کے درویش، ان کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ اور والمسیح ابن مریم، ان کو تو واضح طور پر خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وما امروا، انہیں جو حکم دیا گیا ہے، الا لیعبدوا الہا واحدا، جو آدم علیہ السلام سے سبق پڑھایا ہے نبیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی سبق چلا ہے، سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کریو، اللہ ہی کو ماننا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آگے تشریح فرما دی، تفصیل فرما دی، لا الہ الا ہو، اللہ کون ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک خدا ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ منزہ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے ہر اس چیز سے جس کے ساتھ یہ لوگ حضور اللہ رب العزت کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے۔ پہلی بات جی، یہ بات تو حقیقتاً نہیں آئی کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اور درویشوں کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، ان کو نہیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نسبت ان کے علماء کی اور درویشوں کی خدائی کی طرف کی ہے کہ یہ لوگ اپنے ان کو خدا کہتے تھے۔ وجہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جساس نے احکام القرآن کے اندر اس چیز کو لکھا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں عدی بن حاتم جب آئے تو ان کے گلے کے اندر سلیب تھی، گلے کے اندر بہت بڑے صحابی بنے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر بہت کام لیا، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، حدیث کے الفاظ تھے کہ عدی یہ گلے کے اندر کیا بت پہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سلیب ہے، کہا اس کو نکال کے پھینک دے۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے نکال کے توڑ دی، آ کر عرض کی یا رسول اللہ قرآن کے اندر ایک شکوہ کیا ہے اللہ نے ہم سے، اور ایک تانا دی ہے ہمیں جو کہ بات ہم میں نہیں ہے۔ کہ کیا؟ یہ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ فرما رہے تم نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے پادریوں درویشوں کو اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا، حالانکہ ہم نے تو نہیں خدا بنایا، ہم نے کسی درویش کو، کسی راہب کو، کسی حبر اور عالم کو ہم نے کبھی بھی خدا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدا کی نسبت فرما دی ہے، کیوں ہم نے نہیں کہا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی بات کر دینا اور اس میں سمندر سے زیادہ پانی کا ہونا، یہ جوامع الکلم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سن، جب تمہارا راہب یا تمہارا حبر یا یہودی عالم اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال بتاتا تھا تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ کام اس کو حلال سمجھتے تھے۔ اور جب اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو تمہارا عالم، تمہارا درویش حلال چیز کو حرام بتلاتا تھا تم اس کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ کہا جی ہم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ کہا یہی تو ہے خدا ماننا، اور کیا ہے خدا ماننا؟ کہ یہی تو ہے خدا ماننا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، یہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یا رسول اللہ اللہ ہم سے کفر اس کے خدائی کی بات کر رہے ہیں، تم نے شرک کیا، تم نے شرک کیا، ہم نے نہیں کیا، اور اللہ فرما رہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی شارب الخمری کعابد الوثن، شراب کا پینے والا بت کی عبادت کرنے والا ہے۔ شراب کا پینے والا گناہ کبیرہ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے شرک کے ساتھ، وہ اپنی مستی کے اندر مست ہے، اس کو خدا کا یاد آ رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کس چیز سے دی؟ قابض الوثن، شراب کا پینے والا بت کی عبادت کرنے والا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے عدی جو جس کی مانتا ہے اسی کی عبادت کرتا ہے، جو جس کی مانتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا جس کی ماننا اس کی بات کرنا، تو پورے قرآن کے اندر یا پوری احادیث کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنو ہوتا اور آگے معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، عمل صالح کی قید ہی نہ لگتی، وعامل الصالحات جو اللہ ایمان کے ساتھ بار بار جوڑتے ہیں اس کی قید ہی نہیں لگتی۔ یہ عامل الصالحات ہے ہی تو اطاعت، اور کیا ہے؟ اطاعتی کا تو نام ہے کہ بتلائی ہوئی چیزوں پہ سر خم کر کے فوراً عمل کرنا شروع کر دو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے چپ کر کے، خواہ نفس کو کتنی ہی لذیذ اور مرغوب ہو، ان سے اپنے آپ کو روکنا شروع کر دو۔ تو فرمایا علی تم ان چیزوں کے اندر ملوث تھے یا نہیں تھے؟ کہا یا رسول اللہ ان میں ملوث تھے۔ تو کہا بس یہی تو عبادت ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اس کو تھوڑا اپنے اوپر لیا جائے۔ خیر ہمارے احبار اور ہمارے رہبان نہیں ہیں، ہمارے مشائخ یہ ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مان رہے، لیکن اپنی نفس کی چاہت کی بات کی جائے تو نفس جہاں لے کے جاتی ہے وہاں چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ ہر ایک چلتا ہے۔ پوچھا گیا جی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تصریح کی، حضرت ومل اسراف، اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اسراف کی تعریف کیا ہے؟ ہر ایک کو پتا ہوگی کہ ایک چیز 10 روپے میں ملتی ہے اور ایک چیز اسی چیز کو 20 روپے میں خرید لینے کا نام اسراف ہے۔ یہ ذاتی میں لے لیے، یہ تو اسراف کی ضمن کی چیز کی تعریف کی جا رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسراف کی تعریف کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہر وہ چیز جو دل کے اندر خیال آئے اور بس اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائے، یہ اسراف ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ ان مسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ کہ دل میں جو چیز آئی، خیال اچھے کھانے کا خیال آیا، لپ گیا اس کی فکر کے لیے۔ فرمایا نعمت کب بنے گی؟ کہ یہ اچھا کھانا نعمت نہیں ہے، اچھا لباس نعمت نہیں؟ کا بالکل نعمت ہے اللہ کی۔ بنے گی کب؟ جب اس نعمت کے ساتھ میرے محترم ساتھیو ہدایت جڑی ہوئی ہوگی، تب وہ نعمت بنے گی، ورنہ یہ نعمت نہیں، یہ زحمت ہوگی، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ میرا کوئی نیت نہیں تھی، مجھے معلوم ہی تھا، گھر گیا اعلیٰ کھانا اللہ نے کھلا دیا، یہ نعمت ہے اللہ کی، بغیر تمنا کے مجھے مل گیا۔ کہیں سے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ لباس پہنا دیا، بے شک آپ کے اپنے ذاتی پیسوں سے آپ نے خریدا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب ان نعمتوں کو اگر اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے سمجھ جائے گا اس نعمت کے ساتھ اللہ کی ہدایت جڑی ہوئی ہے، یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی، یہ آزمائش نہیں ہے۔ اور اگر نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں جڑی ہوئی ہے، بچوں کی مثال لے لیجئے،
اگر فرما بردار نہیں نکلے یعنی ہدایت نہیں جڑی ہوئی، سر درد بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ سر درد بنیں گے۔ یہ وہ انگلی بنے گی، نہ رکھی جا سکتی ہے نہ کاٹی جا سکتی ہے، یہ وہ چیز ہوگی، نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ ہدایت نہیں تھی اس اولاد کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ نعمت نہیں بنی، زحمت بن چکی۔ اس طرح دنیا کی ہر نعمتیں ہیں۔ تو ہمارا جو نفس ہے جس بے شک جائز نعمت کی طرف لپک رہا ہے، اور اگر اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک چیز کی خواہش تھی اللہ نے دے دی، اس سے اعلیٰ کی خواہش، کیونکہ رکنے والی بات تو ہے نہیں دل کی، اس سے اعلیٰ، اور یہ چلتا جا رہا ہے تدریجن، تو یہ نفس کا غلام ہے۔ نفس کے غلام کا آسان لفظ میں مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کی روح سے اپنے نفس کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، میں خدا کا لفظ نہیں لے رہا، اپنے نفس کو سب کچھ۔ یہی تو ہے نفس پرستی، خدا پرستی، نفس پرستی، خدا کی ماننا، نفس کی ماننا۔ اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ چلیے جی، یہ تو تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو واضح جواب دے دیا کہ جی اس طریقے سے انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا مانا ہے۔ براہ راست نہیں کہا کہ ہمارا راہب اور وہ ہے خدا ہے، لیکن ان کی چونکہ حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال، حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام، اس چیز کو مان لیا۔ رشوت لے کر مسائل کو غلط بتایا کرتے تھے۔ جو چودھری وڈیرے آگے اور جن کو حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض تھا، ان کے کہنے پر چند ٹکوں کے خاطر جگہ جگہ میں تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب لکھے تھے، وہاں سے اٹھانا شروع کر لیے، اس کی جگہ اپنی کوئی بات لکھ دی اور کہا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ان کے راہبوں کے یہ حالات آگے اللہ اس کو واضح طور کے اوپر بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مارا، اسلام کو ہٹایا اور ایک خدا بنے بیٹھے تھے۔ آگے فرمایا یریدون، یہی طبقہ، یہی احبار، یہی رہبان، عیسائی درویش اور یہی راہب لوگ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور، اللہ کی روشنی کو بجھائیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، یعنی پھونکے مار مار کے اللہ کے نور کو بجھائیں۔ پھونکوں کا کیا مطلب ہے؟ غلط بیانی۔ پھونک کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے۔ بات کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے۔ اللہ نے ان کی باتوں کو پھونک سے تشبیہ دی ہے، گویا پھونکے ہیں، اس سے آگ نہیں بجھنے والی، یہ اللہ کی آگ ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد وہ دلائل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اوپر قرآن کے اندر اتارے ہیں، ایک بات ہوگی، یا اس نور سے مراد قرآن پاک ہے، یا اس نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ تینوں مفہوم اس نور کے اندر آئیں گے کہ جی یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے وحدانیت پر دلائل وہ بھی ہیں، قرآن بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے۔ فرمایا یہ اتنے عظیم الشان جس کے لیے اللہ نے اتنا انتظام کیا، زمین آسمان ہزاروں سالوں میں بنے۔ کتنے سالوں میں بنے؟ میری بات کو غور سے سنیں، زمین آسمان کتنے سالوں میں بنے؟ آپ تو بولتے ہو 6 دن میں بنے، کیسے عقیدہ چھوڑتے ہو 1 منٹ میں؟ وہاں کے لحاظ سے ہزاروں سال میں بنے، وہاں کے لحاظ سے بٹ صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ وہاں کا 1 دن 1000 سال کا ہے یا نہیں ہے؟ تو 6 دن کتنے دن ہو گئے؟ ہمارے دنیا والوں کے حساب سے 6000 سال ہو گئے۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، وہاں کے لحاظ سے 6000 سال ہو گئے اور ہمارے لحاظ سے 6 دن ہو گئے۔ نہیں، ہمارے لحاظ سے 6000 سال ہو گئے، ان کے لحاظ سے 6 دن ہو گئے۔ تو اللہ نے جو اتنا نظام لمبا چوڑا چلایا، اس کے بعد نبیوں کی ترتیب اللہ نے چلائی، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر ان کی امتیں، اور سب کو اللہ نے شریعت مطہرہ عطا فرمائی، تمام نبیوں کو۔ وہ نور جو یہ اتنا چلا آ رہا ہے ان کی پھونکوں سے، یعنی غلط بیانی سے۔ غلط بیانی کیا ہے؟ جہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہٹا دو، اس کی جگہ کچھ اور لکھ دو۔ غریب آدمی آئے اس کے لیے قصاص ہوگا، جی قتل کر دو اس کو۔ غریب آدمی نے زنا کر لیا، رجم کر دو، سنسار کر دو۔ امیر آدمی آئے شراب پی کر، غریب کو 100 کوڑے لگیں، امیر کو 100 تنکے لگ جائیں، چلو جھاڑو کے پاک ہو گئے۔ غریب یوں پاک ہو، یہ سارا کا سارا یہ ان لوگوں کے کام ہے، یہ ان کے یہود اور عیسائیوں کے احبار جو ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ان کی یہ حرکت ہے، یہ پھونکے ہیں، یہ جو یہ کرتے ہیں، اس سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ پیچھے نہیں رہیں گے مگر یہ کہ اللہ اپنے اس نور، اپنی اس روشنی کو کامل کر دیں۔ اللہ ہر حال کے اندر اپنے اس نور کو کامل فرمائیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کتنا ہی ناپسند کریں کافر، کتنا ہی ناپسند کرے کافر، اللہ تعالیٰ کا یہ نور، یہ دین، یہ پھیل کے رہے گا۔ آگے واضح طور پر اسی آیت کو اور تشریح کے ساتھ فرمایا، هُوَ الَّذِي، کا اللہ کا تعارف کروانا چاہتے ہو؟ اللہ ہیں کون؟ اللہ وہ ذات ہیں، أَرْسَلَ رَسُولَهُ، جس نے بھیجا اپنا رسول، مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 2 چیزوں کے ساتھ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدیٰ، ہدایت لے کر آئے ہیں، و دین الحق، اور واضح دین لے کر آئے ہیں جو حقانیت کے اوپر مبنی ہیں۔ کیوں یہ دین کیوں لائے ہیں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، بے شک مشرک اس چیز کو ناپسند کرے۔
یہ کب ہوگا جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب کب ہوگا؟ ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا پر غالب ہوا ہے۔ روم اور فارس کی بڑی بڑی طاقتیں، روم کے عیسائی، فارس کے یہودی، مشرک بھی اس کے اندر شامل تھے، یہ سب کے سب ذلت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور یہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی اور اختتام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا ہے، جزیے میں زندگی گزاری ہے ان لوگوں نے۔ کب تک؟ جب تک صحابہ کا دور چلا آ رہا ہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، یا رسول اللہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جاوے گا، یعنی ہمارا دین غالب آ جاوے گا، بس ختم، یعنی ابھی قیامت تک اسلام نہیں غالب ہے؟ نے کہا نہیں، تم ان قریب لات اور عزا کی پرترش اور اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ جب پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہوگا تو ہم جیسے لوگ لات اور عزا کی عبادت کو کیوں کریں گے؟ کہا ایک خباثت کا بھی وقت آئے گا، یہ وقت ختم ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ خباثت کا وقت آئے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر دین دوبارہ غالب ہوئے گا، اور اس کے بعد اب جو غالب لوگوں کے اندر دین ہوگا، جو مسلمان ہوں گے، ایک پاکیزہ پرندہ اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا آسمانوں سے زمین پہ اترے گا، وہ ہر ایک مسلمان کے بغل کے اندر کاٹے گا، جس سے ایک دانہ نکلے گا اور ساری مسلمانیت اس کے کٹنے سے ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ کہ اب دنیا میں سوائے شر کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ان لوگوں پر قیامت آئے گی۔ پہلا دین غالب ہو چکا، کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کا دور، اور دوبارہ دین غالب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر، اور اس کے بعد یہ جو پرندے کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پرندہ آئے گا جس میں تمام مسلمانوں کی جان ختم ہو کر سوائے دنیا کے اندر ایک مذہب رہ جائے گا، اور وہ مذہب یہود ہوگا۔ سارا کا سارا عیسائی مسلمان ہو جائے گا، اللہ ماشاء اللہ کیا نام ہے، اللہ وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے وہ دجال اور یہود کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے، باقی ساری عیسائیت مسلمان ہو جائے گی۔ ان یہود کے اوپر اللہ قیامت ڈالیں گے۔ تو ایک دفعہ خیر کا زمانہ آیا ہے کہ پوری دنیا نے اسلام کا نغمہ سنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، فاطمہ یہ میرا دین پھیلنا ہی پھیلنا ہے، یہ تابع ہونے نہیں آیا ہے، یہ متبوع ہے، یہ اس اپنے لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے آیا ہے۔ کچے سے کچے، پکے سے پکے گھر کے اندر یہ دین پھیل کے رہے گا۔ عزت والے خوشی کے ساتھ اس دین کو قبول کریں گے، اللہ اس دین کی وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ ذلت والے ذلت کے ساتھ اس دین کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دین کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیں گے، یا یہ جزیے کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میں نے کہا یہ دور پہلے بھی آ چکا کہ عیسائی، روم کے اور فارس کے لوگ جزیے کے طور پہ زندگی گزار رہے تھے، اور یہ دور پھر مستقبل کے اندر بھی آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ کبھی بھی کثرت اور اکثریت سے اسلام نہیں پھیلا ہے صاحب، کبھی بھی کثرت اور اکثریت سے صحابہ کی کل تعداد، چھوٹے بچے خواتین اور اپاہج، بوڑھے، معذور، بیمار، جوان، سب کو ملا کر سب سے بڑی جو تعداد ملتی ہے 1,40,000 کی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی مبارک کے اندر ان کو چھوڑ کر گئے، سب کچھ شامل ہیں۔ کتنے؟ 1,40,000۔ صرف یہ ہے جی تعداد صحابہ کی۔ تابعین موجود تھے لیکن وہ تھوڑے لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے 1,40,000 نے اگر اس زمانے میں دنیا کی آبادی کا اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو عشر اشیر بھی نکلتا ہے۔ پوری دنیا پہ غالب آئے، بولو نا جی، آئے غالب۔ ابھی آپ کتنے ہو؟ کم از کم 2 ارب ہو آپ، کم از کم۔ اگر آدھی نہیں ہو تو تہائی دنیا ہو، خالی آپ آدھی نہیں ہو تہائی دنیا ہو۔ حالت کیا ہے؟ اپنے گھر میں، ملک کی نہیں بات کرتے، ملک تو دور ہے، اپنے گھر میں آزادی سے دین پہ چل سکتے ہو؟ پابندیاں ہیں۔ کسی کی بیوی آڑی بنی ہے، کسی کے اماں ابا آڑے بنے ہیں، کسی کی اولاد آگے آڑے بنی ہے اپنے گھر کے اندر۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہو، آج ہی میں پڑھ رہا تھا اور ملفوظات کے اندر کہ کسی مولوی صاحب نے حکیم عمر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت آج کے دور کے ہندو نہیں رہے، ابھی ڈرتے نہیں ہیں مسلمانوں سے، ہندو بڑے مضبوط ہو گئے۔ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا نہیں، ہندو نہیں رہے، مسلمان نہیں رہے۔ کیا فرمایا؟ مسلمان نہیں رہے۔ تو وہ مسلمان تھے، ان کی زندگیوں سے مسلمانیت جھلکتی تھی۔ آج کا کہاں مسلمان ہے؟ نہ سمجھانے والا مسلمان ہے، نہ سمجھنے والے مسلمان ہے۔ ایک علامت ہے بس اسلام کی۔ تو فرمایا ضرور غالب آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ آگے ان کی عملی قولی بدعمالیوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ یہ تو عقائد کے اندر تھی کہ عقائد کے اندر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ آگے عملی اور قولی بدعمالیوں کی بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان،
اکثریت ان یہودیوں کی جو علماء ہیں اور یہ عیسائی علماء کی، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، بالباطل، ناحق طریقے پر۔ مسئلہ آیا، پیسے دے دیے، مسئلہ بنا دیا، کیسے ہی بنانا پڑا، اور کیا کہہ کے بنایا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کہہ کے بنایا۔ سنیے جی حدیث آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا، آج کے دور کی بات کرے، من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر، متعمد کہتے جان بوجھ کو، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس کو واضح پتہ ہے کہ یہ جو میں زبان سے الفاظ نکالنے لگا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں فرمائی یہاں پر اسلام نے بات، لیکن جان کا نسبت کرتا ہے کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہرگز فرمایا یہ بندہ جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ جہنم کے اللہ جانے ایمان ہوا کس ٹائم کے اوپر نکلے گا۔ ہمارے جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے بھی باطل فرقے، کسی کا بھی نام لے لیا جائے میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے جو عقائد بنائے ہیں قرآن کی ترتیب پر اور حدیث کے ترتیب پہ بنائے ہیں، ان کے راہب اور ان کے بھی بڑے بڑے کیا کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے؟ سنیے جی، خالی آج کے کیونکہ موسم چلنے والا ہے اسی کے متعلق بات کروں، ذہن کے اندر آ گئی، یہ جو شبیہاں بنائی جاتی ہیں، ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل، افسوس ہے، شبی جو بنتی ہے ابھی 10 محرم کو بنے گی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، پھر روزہ انور کی شبی بنے گی کب؟ 12۔ دلیل کیا ہے؟ کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا جب میرا وصال ہو جائے گا تو میری بہت سی قبریں بنانا، کیا کرنا؟ میری بہت سی قبریں بنانا۔ تو حضرت تو ایک میں ہوں گے، باقی کیا ہوں گی؟ باقی علامتیں ہوں گی، ان کی یادگار ہوں گی۔ تو یہ جو شبیہاں ہم بناتے ہیں یہ ان علامتوں کی ہیں۔ صریح البطلان، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بہتان ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، نہ موضوع حدیث ہوتی نہ موضوع، ضعیف سے ضعیف حدیث، چلو یار حدیث ہے راویوں میں فرق ہوا ہے، نہیں، ضعیف و اضعف الاضعف حدیث بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے نسبت کرنا کسی کی طرف میں۔ مہدی یہ منصور کے بیٹے تھے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے۔ ایک آدمی داخل ہوا، رومال کے اندر جوتے تھے، رومال میں جوتے تھے، اور وہ مندیل حضرت کے سامنے پیش کیا، کہا کہ حضرت جی اس کے اندر یہ جو جوتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ ان صاحب نے یہ کہا جو آئے تھے، انہوں نے ان کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، چوما جوتوں کو، نسبت کس کے ساتھ لگ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئی، اور 10,000 درہم دے کر خوشی کے ساتھ رخصت کیا۔ جو پھر اپنے مشیر اور وزیر بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے ایوان کے اندر، کہا کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس جوتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ نے پہنا ہو۔ تو کہا حضرت یہ پھر کیا کیا؟ اس کو تو پکڑ کے کوڑے لگانے چاہیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹی نسبت کر رہا ہے۔ عجیب بات فرمائی، کہا یہ باہر جاتا، جب میں رد کر دیتا اس کو، یہ باہر جاتا، کہا امیر المومنین کے پاس میں اللہ کے نبی اسلام کے جوتے لے کر گیا اور انہوں نے رد کر دیے جوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کی تصدیق کرنے والے، اس کی تکذیب کرنے والوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بے شک کمزور ہے، اس کمزور کی مدد کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، بے شک میں طاقتور ہوں، میرے مخالف زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے اس کی زبان کو اور اس کے دل کو ان 10,000 درہموں میں خرید لیا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ ایک راوی گزرا ہے، ابن ماجہ میں بھی اس کی روایتیں ہیں، عبد القدوس شامی بصری کوفی کلائی، یہ حضرت جی کا نام تھا، مرتے وقت اقرار کر کے گیا کہ 117 حدیثیں میں نے پیٹ سے گھڑی ہیں، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی، نام لے کے۔ اسی طریقے سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میں نے شبی والی بات سنائی کہ یہ لوگ کیا، خصوصاً وہ پیچھے والے لوگ منسوب کرتے ہیں اپنی شبی کو کس کی طرف؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ صریح البطلان ہے، میں نے کہا ضعیف حدیث بھی ہوتی تو چلو کسی نہ کسی درجے کے اوپر کہہ دیتے قابل عمل ہے، لیکن یہ حدیث ہے ہی نہیں، وضع ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ ایک اور وجہ بیچ میں بتاؤں، یہ جو ان کے عیسائی رائب پادری مادری جو بھی تھے، انہوں نے اس طرح کے فعل کیوں کیے؟ جدھر نام آئے گا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کسی اور کی چلے گی بات؟ سردار کون ہوں گے؟ آقا کون بنیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان زمانہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مبعوث ہونا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا زمانہ۔ ڈر ان کو یہ لگا ہوا تھا، کتابوں سے نشانیاں معلوم تھی کہ زمانہ بہت قریب کا زمانہ ہے، آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے زمانے میں حضرت جی تشریف لے آتے ہیں تو ہماری تو چھٹی،
हमें तो मिंबरों से उतरना पड़ेगा, हम तो एक आम बंदा रह के ज़िंदगी गुजारेंगे, गलतियां करेंगे, मारे खाएंगे हम लोग। तो इस बुनियाद के ऊपर लोगों के जहन को मुंतशिर रखो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि नहीं जी ये वो है ही नहीं, ओ बहुत आगे आने वाली, ये वो है ही नहीं, ये वो है ही नहीं, ये वो है ही नहीं, इस तरतीब पर इन लोगों को चलाओ। तो फरमाया बातिल तरीके से लोगों के माल को खाते हैं। एक वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। लोग राय रख हक पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोगों को गलत रास्ता दिखला देते हैं। इस रास्ते के ऊपर चलो। अगली इनकी अमली बदअमाली, वल्लज़ीना, और वो लोग यकनीज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा, जो जमा करे रखे हैं सोने को और चांदी को, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और इस सोने और चांदी यानी इस माल को अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम, नबी जी इन्हें खुशखबरी दीजिए, बिअज़ाबिन अलीम, एक दर्दनाक अज़ाब की। मकसूद ज़कात है। जिनके पास माल है और माल के होने के बावजूद ज़कात नहीं देते, फरमाया इनको दो काम कर रहे हैं, एक तो ज़कात नहीं दे रहे, दूसरा माल जमा किया बैठा है। इन दो खराबियों की वजह से ये लोगों को एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। दर्दनाक अजाब क्या है उसकी तफसील हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हज़रत ने फरमाया माल की अक़साम हैं, बाज़ों के पास ऊँट हैं, बाज़ों के पास दिगर मवेशी हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, भैंसें हैं, गायें हैं, फलाने ढींगे, और बाज़ों के पास असल माल यानी सोना और चांदी है। मवेशी नहीं है आज की शक्ल में, सोना चांदी रुपए की शक्ल के अंदर है। फरमाया ये जो रुपए वाला बंदा होगा, इसके जितना रुपया है जहन्नम की एक वादी बनाई जाएगी इसके नोटों से, और इस आदमी को जहन्नम की वादी के अंदर डाला जाएगा। एक कयासुल्ला, ऊँटों वाला आदमी, जिसने ऊँट जिसके पास थे और उसने ज़कात नहीं दी। फरमाया जितने ऊँट अल्लाह ने पैदा किए हैं दुनिया में, ओए होए होए, जितना ऊँट, इसके पास कितने होंगे, 100, 200, 1000, 2000, जितना ऊँट पैदा किया है। आगे तशरीफ फरमाई अल्लाह के नबी इस्लाम ने, अल्लाह एक ऊँट के बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी मैदान हशर में जमा करेंगे, इसको ऊंधा लेटाएंगे अल्लाह ताला, और वो अपने दांतों से इसको काटेंगे और इसको रोन देंगे, और ये मामला चलता रहेगा। लोग इतने में हिसाब करेंगे। कहा या रसूलल्लाह ये वक्त कितना होगा? कहा ये वक्त कितना होगा? फरमाया 50,000 साल। 50,000 साल इसके साथ ये मामला होगा। जिसके पास ऊँट थे और उसने ज़कात दे दी, और वो पीछे वाला साहिब जिसके पास माल था उसने ज़कात दे दी, वो आग में 50,000 साल जलेगा। उसके बाद सज़ा अलग है, ये आएगा फैसला करवाने के लिए, उसके बाद सज़ा उसको अलग मिलेगी, ये बोनस मिल रहा है इसको। आगे चलिए, कहा रसूलल्लाह जिसके पास भेड़ें हैं, भैंसें हैं, गायें हैं और उसने ज़कात नहीं दी, फरमाया अल्लाह किसी भेड़ के बच्चे को नहीं छोड़ेगा, किसी सींगों वाले बकरे को नहीं छोड़ेगा, किसी गाय और भैंस को नहीं छोड़ेगा, सबको लाएगा। और फरमाया उनके सींग मुड़े हुए होंगे, हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस हाल में इसको सींगों से मारेंगे कि यहाँ तक कि ये मामला तय हो जाए, लोगों का हिसाब हो जाए। फरमाया ये भी 50,000 साल का। एक और हदीस में आता है ज़कात वाला ज़कात नहीं दी उसने, फरमाया गंजा सांप इसके ऊपर मुसल्लत करेंगे, जिसकी आंखों के ऊपर नुक्ता लगा होगा, वो तोक बनेगा गले के अंदर इसके, और दोनों जबड़ों को खींचेगा और कहेगा मैं हूं तेरा माल जिसको तूने जमा किया था। मेरे मोहतरम साथियों, ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त होने के काबिल नहीं है, हल्की सी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो माल ज़्यादा है, फरमाया ज़कात दे, ख्वा वलो तमरातिन, ख्वा एक खजूर का दाना हो। क्या मतलब? ज़कात एक खजूर का दाना बनी वही दे, ज़्यादा बनी ज़्यादा दे, एक बनी एक दे, थोड़ा हो ज़्यादा हो दे, ज़रूर दे। आगे फरमाया यौमा युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, तापे जाएंगे, तपाई जाएगी जहन्नम की आग को इन लोगों के ऊपर। वो तपाई किस चीज़ से जाएगी? इनके मालों से। अलैहा हा का मर्जा माल है, इन लोगों के मालों पर। फतुक़वा बिहा, फिर दागे जाएंगे, और जब तपेगी नहीं चीज़ें, माल तप गया अब खूब, फिर दागे जाएंगे बिहा, इसी माल के जरिए से। जिबाउहुम, इनकी पेशानियों को दागा जाएगा, और जुनूबुहुम, इनकी करवटों को दागा जाएगा, ये दोनों चीजें दाएं बाएं, और वज़ुहूरुहुम, और इनकी पुश्तों को दागा जाएगा। और आगे आगे फरमाया भी जाएगा, फरिश्ते दाग भी रहे होंगे और रोने भी नहीं देंगे, और आगे से कहेंगे हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, यही है भाई तुम्हारा माल जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, ये आपका माल है, हम आप पे नहीं कर रहे, आपके साथ ही चिमटाया हुआ है, आज भी आपके साथ ही शक्ल तब्दील होगी, शक्ल अजाब की होगी। फज़ूकू, पस चखो, मा कुंतुम तकनिज़ून, जिसको तुम लोग जमा कर करके रखते थे, उसको खूब चखो। तो मेरे मोहतरम साथियों, गफलत हुई, अल्लाह से तौबा की जाए, अल्लाह बहुत बड़े हैं। ताना गिला शिकवा अल्लाह के दरबार में नहीं है। कितने सालों की नहीं दी, उलमा मुफ्तियान मौजूद हैं, जाएं, हज़रत 15 साल की ज़कात नहीं दी है,
مال کا پتہ نہیں ہے، 15 سال پہلے کتنا تھا، اگلے سال کتنا تھا، اگلے سال کتنا تھا، وہ آپ کو شرعی مسئلہ بتلائیں گے۔ اپنے حسب توفیق جتنی اللہ نے اس ٹائم میں وسعت رکھی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کی کوشش کیجیے۔ جو دے رہے ہیں اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ توفیق تیری طرف سے آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں عمل کروں۔ جس بات کیا فرماتی ہے، میں نے اس دن بھی غالباً عرض کی، جب بندہ نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اللہ یہ عمل میں تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہماری شکلیں اور یہ عمل دیکھیں، اللہ تیری توفیق سے ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں میں نے کہا یہ سارا کمال تیرا ہی ہے، تو نے خود وضو کیا، تو خود اٹھا، خود نماز پڑھنے آیا، خود درس میں بیٹھ گیا، یہ سارا تو نے خود کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا اللہ میں نے کیا، اللہ فرماتے شرم آنی چاہیے، میں نے تجھے توفیق دی وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق میں نے تجھ کو دی، جھکنے کی توفیق میں نے دی، نہ دیتا تو کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ سب چیزوں کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہم تو اس قابل بھی نہیں میرے بھائیو لفظ اللہ کا الف بھی کہہ سکیں، ہماری زبان تو اتنی ناپاک ہے کہ اس پاکیزہ نام کو ایک مرتبہ بھی لے سکیں۔ یہ حضرت کا اللہ رب العزت کا خالص ہم پر کرم ہے، اور حضرت کا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان اعمال کی توفیق دی، اور سب سے بڑی توفیق اللہ کی اور رحمت ایمان دیا اللہ نے بغیر کسی محنت کے، اس کے بل بوتے پر اللہ آج ہم لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ آگے پھر اسی محرم کے حوالے سے 4 جو حرمت والے مہینے اس کے مسائل زندگی رہی، اس میں تفصیل کل ہم چاہتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔